اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوازم کے مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا آخری پروگرام ہے اور یہ 11واں پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ہندوازم میں فلسفہ نجات کہ آدمی کی روح کو نجات کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے کچھ امتیازی مسائل ہیں، مثلاً یوگ، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ روح اور مادہ دونوں خدا کی طرح قدیم ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی، کافی دفعہ بات ہوئی ہے ان پروگراموں میں جو پچھلے 10 پروگرام گزرے ہیں، کہ ہندوازم نے پوری دنیا کے مذاہب پر، چاہے وہ ہزاروں میل دور علاقہ ہو، وہاں پر بھی اس نے اثر ڈالا ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب نے تثلیث اور یہ مختلف قسم کے عقائد، مختلف قسم کی اصطلاحات، وہی ان کی ہیں، وہی ان دوسروں کی ہیں۔ ہزاروں میل دور تک ان کا اثر رہا ہے اور کئی مذاہب جو اس میں گم ہو گئے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جس کو ہندوازم کھا نہیں سکا، بلکہ اسلام نے ہندوازم پر اثر ڈالا، اور اس کا اعتراف خود ہندو مصنفین نے کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر تارا چند، ان کی کتاب ہے اس موضوع پر پوری، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کہ ہندوازم پر اسلام کا اثر۔ تو آج ہم ان کے فلسفہ نجات سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس فلسفہ کو کہتے ہیں فلسفہ کرم۔ میم کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے ہیں کرما۔ انگریزی میں آپ لکھا دیکھیں گے تو کرما ہوگا، KRMA، کرما، عمل۔ تو نجات کو یہ کہتے ہیں موکش، نجات۔ اس عقیدے کے تحت فلسفہ نجات جو ہے، نجات کا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ انسان جس قسم کے اعمال اس دنیا میں کرے گا اسی کے مطابق اگلا جنم لے گا۔ ان کے ہاں موت مر جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسری شکل میں دوبارہ اسی دنیا میں واپس آ جانے کا نام ہے، جبکہ اسلام کے مطابق موت مر جانے کا نام نہیں بلکہ انتقال کا نام ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انسانی روح شفٹ ہو جاتی ہے اور اگلے جہان سے کوئی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آتا، بلکہ اس زندگی میں اس نے جو بھی اعمال کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اچھی یا بری حالت میں رہتا ہے، واپس نہیں آتا۔ ان کے عقیدہ کے مطابق واپس آتا ہے۔ اس شکل کو یہ جون کہتے ہیں، اور جب تک وہ اچھے اعمال کر کے اس درجے کو نہ پہنچ جائے کہ اس کی روح بہشت میں جائے، پھر وہاں سے روح اعظم یعنی خدا میں گم ہو جائے، اس میں اس کا ایک جز بن جائے، اس کا حصہ بن جائے، تب تک وہ بار بار جنم لیتا رہے گا۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کا اگلا جنم ہوگا۔ اگر اچھے اعمال بجا لائے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اس کو یہ سورگ کہتے ہیں، اور اگر برے اعمال کیے تو کیڑے مکوڑوں اور دوسرے حیوانات کی شکل میں پیدا ہوگا۔ اس فلسفہ کی بنا پر ایک ہندو اپنی بری حالت یا تکالیف کے لیے خدا کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ جو بھی عمل کرتے ہو اس کا ذمہ دار تم خود ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا ٹچ عقیدہ تقدیر کا بھی آ جائے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، تو پھر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا۔ وہ اپنے علم کامل کی بنا پر جانتا ہے کہ یہ انسان یہ اعمال کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیے۔ انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے اس لیے لکھا ہے کہ انسان نے وہ کرنا تھا۔
نقطہ نظر میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ بھی انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اسلام بھی انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے سوچ سمجھ پر پلان کر کے اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ اور جو سوچ سمجھ سے آ رہی ہو، جو بے عقل ہو، اس کا اچھا یا برا عمل کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، جیسے معصوم بچہ یا پاگل یا سویا ہوا۔ اگر سویا ہوا آدمی کسی کو گالی دے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جو سوچ سمجھ کر جو صاحب عقل ہے، وہ جو بھی کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہی ان کی ہے کہ جیسے اعمال آپ کے ہوں گے ویسا آپ کا اگلا جنم ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے اعمال آپ کے ہوں گے ویسا آپ کو بدلہ ملے گا، جنم والی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اس آنے جانے کو جو بار بار پیدا ہونا ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو تناسخ کہتے ہیں عربی میں، آواگون ہندی یا سنسکرت میں کہتے ہیں، شمسارا یا سمسارا یا سامسارا یہ بھی اسی کا نام ہے، اور اس لفظ کا معنی ہے سامسارا کا ادھر ادھر بھاگنا، تناسخ، آواگون۔ پنجابی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، آوارہ کو آواگون کہتے ہیں۔ سامسارا کا مطلب ہے ادھر ادھر بھاگنا، لیکن ہندو اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتیجہ میں اس دنیا میں بار بار مختلف شکلوں اور صورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس چکر کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ برہما کے ساتھ مکمل اتحاد کرنا ہے، یعنی خدا کے ساتھ مل جانا ہے، اس کا حصہ بن جانا ہے۔ یہ اتحاد گیان، جس کو معرفت کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس گیان اور معرفت کے ساتھ اس کا اتحاد ہوتا ہے۔ اور معرفت جو ہے وہ ایک داخلی تجربہ ہے، وہ سوچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ آدمی اپنے اور خدا کے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہوں، خدا کیا ہے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں نے کیا کرنا تھا، کیا کر لیا، تو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو چینج کرے اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو اعمال کو درست کرے، اپنے آپ کو درست کرے، تو پھر وہ خدا کا اتحاد اسے حاصل ہو جاتا ہے اور وہ معرفت کے ذریعے برہما کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ خدا کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو یہ ہے ان کا فلسفہ کرم کہ نجات کا جو طریقہ ہے وہ نجات اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ نجات کے انہوں نے 3 طریقے اس مذہب میں بتائے گئے ہیں، ہندو مذہب میں۔ پہلا طریقہ ہے راہ عمل، اعمال کے ذریعہ۔ دوسرا طریقہ ہے راہ علم، علم کے ذریعہ، مراقبہ کے ذریعہ، گیان دھیان جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعہ۔ تیسرا ہے راہ ریاضت، محنت کر کے، بہت زیادہ عبادات کر کے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اس میں جو راہ عمل ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 4 ان کی ذاتیں ہیں، براہمن ہے، ویش ہے، کشتری ہے جس کو کھتری بھی کہتے ہیں، اور شودر ہے۔ چاروں ذاتوں کی نجات کے طریقہ کار کا الگ الگ بیان انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برہمن کی نجات کے لیے اعمال اور ہیں، چھتری کی نجات کے اعمال اور ہیں، ویش کے اور ہیں، اور شودر کے اور ہیں، اور عورت اور مرد کے بھی الگ الگ ہیں۔ براہمن کی مکتی جو ہے، نجات، موکش، سالویشن، اس کا حصول علم سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ علم حاصل کرے گا وہ اتنا ہی جلدی نجات پا جائے گا۔ جو چھتری ہے، جو جنگجو ہے، اس کی نجات براہمنوں کو خیرات دینے سے ہے، اور جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے سے اس کی نجات ہوتی ہے۔ مطلب ہر ایک کا الگ الگ کام ہے، جو اپنا کام اچھے طریقے سے کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جو ویش ہے وہ اس کا کام بنیادی طور پر تجارت اور کاشتکاری ہے،
وہ ان کاموں میں جتنی محنت کرے گا وہ نجات اتنی جلدی پا جائے گا۔ اور شودر کی نجات جو ہے وہ ان تینوں ورنوں، ذاتوں، کاسٹس، تینوں گروپس، ان کی خدمت گزاری سے اس کی نجات ہوگی۔ اسی لیے وید میں لکھا ہے کہ برہمن حکومت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، چھتری جنگ کے لیے، ویش مال مویشی اور زراعت کے لیے، تجارت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دکھ اٹھانے اور خدمت کے لیے شودر کو پیدا کیا گیا ہے۔ منو جو ان کا سب سے بڑا قانون ساز ہے، وہ کہتا ہے کہ وید پڑھنے والے، وہ کہتا ہے کہ شودروں کے لیے یہ وید پڑھنا ضروری نہیں ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وید پڑھنے والے برہمنوں کی خدمت کرنا ہی شودر کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے نجات کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو دینی علوم کے ماہر ہیں برہمن، ان کی خدمت کرے، اس کے لیے یہی نیکی اور یہی نجات کا کام ہے۔ اور جو گیتا ہے اس میں کہا گیا، اس میں کرشن نے کہا کہ اپنا اپنا عمل کرنے والے لوگ عمل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے خدا کو پا لیتے ہیں، جو کہ سب کا مدعا اور مقصد ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنا دھرم، اب ذرا اس میں فکرے پر غور فرمائیں آپ، کرشن کا قول ہے گیتا میں کہ اپنا مذہب نجات کے لیے کافی ہے چاہے اس میں کوئی خوبی نہ ہو، اور دوسرے کا دھرم نجات کے لیے کافی نہیں ہے چاہے اس میں ساری خوبیاں ہوں۔ پھر یہ بھی کرشن نے کہا کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمل کیا جائے، لہٰذا ان کا سادہ سا یہ اصول ہے کہ جو کسی ذات کے فرائض ہیں وہ انجام دے تو اس کو نجات مل جائے گی۔ دوسرا ہے ان کا طریقہ راہ علم۔ راہ علم جو ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے بار بار پیدا ہونے سے نجات مل جائے۔ ان کے ہاں نجات کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کو بار بار اس دنیا میں آنے سے چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ راہ علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کو ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ جس کے ذریعے وہ بار بار اس کو اس دنیا میں آنے اور مختلف شکلوں میں پیدا ہونے اور یہاں پر آ کر یہاں کے دکھ اٹھانے سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ وہ کون سا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں راہ علم۔ اس کا طریقہ انہوں نے جو ڈھونڈا ہے راہ علم کے ماننے والوں نے، وہ ہے مراقبہ۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ کس چیز کی جڑیں کہاں پر ہیں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت رہ کر بھی کبھی بھی مراقبہ کی محفل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، انہوں نے کرنے شروع کر دیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو مراقبہ ہے، اس کے بارے میں ان کے جو فلسفی ہیں راہ علم والے، انہوں نے کہا کہ مراقبہ کے ذریعہ سے معرفت حاصل کی جائے، جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کو نجات بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ نجات کا ہے راہ ریاضت، عبادات بہت زیادہ کرنا۔ اس کو وہ بھکتی بھی کہتے ہیں، بھگت کہتے ہیں جوگی کو، جو بہت زیادہ محنت کرے، درویش چلے وغیرہ جو کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ کوئی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو جلدی نجات ملے گی۔ ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو راہ عمل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاروں ذاتیں اپنے اپنے فرائض انجام دیں تو ان کو نجات ملے گی۔ علم والے کہتے ہیں کہ جو مراقبہ کرے اور اس میں خدا کی معرفت حاصل کر لے، اس کی ذات و صفات کا علم حاصل کر لے، اس کو نجات ملے گی۔
یہ جو راہ ریاضت والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فرائض والا انہوں نے چھوڑ دیا، علم والا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادات، فرائض نہیں، صرف عبادات کرنے سے جتنی زیادہ کوئی عبادت کرے گا اتنی جلدی اس کو نجات ملے گی. اور یہ جو راہ عمل تھی یہ سب سے پہلا طریقہ تھا ان کا. جو راہ علم تھی وہ درمیانی دور کا ان کا طریقہ تھا. جو آخری دور کے ہندو ہیں ان کا طریقہ ہے راہ ریاضت. ہندو سے مراد ان کے فلسفی، جو ان کے رہنما ہیں، دینی رہنما، ان کا طریقہ انہوں نے جو دریافت کیا وہ راہ ریاضت ہے. اسی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ جوگی اور سب سے زیادہ محنت کرنے والے آپ کو انہی میں ملیں گے. اور جوگی جو ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب گھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی وہ اپنے گھر واپس نہیں آتے. چاہے ان کی ماں ان کے انتظار میں مر جائے، چاہے ان کا باپ مر جائے، نہ وہ بہن نہ بھائی، کسی رشتے کو وہ ذرا بھی ان کو ترس نہیں آتا. اور انہی سے سیکھا ہے عیسائیوں نے. جو رہبانیت ہے وہ انہی کے زیر اثر میں شروع ہوئی. اور انہوں نے بھی ایسا کام کیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوتا تھا درویش، اور اس کی ماں باہر آ کے، جس کو مدت ہوئی تو اس کو دیکھے ہوئے، وہ باہر آ کے منتیں کرتی رہی. اس نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے کہا میری ریاضت میں، عبادت میں فرق پڑ جائے گا. اب آپ تینوں میں ان سلسلوں کو دیکھیں، راہ عمل کو، راہ علم کو، راہ ریاضت کو، اور پھر اسلام کا طریقہ نجات. اسلام نے یہ بتایا کہ جو کام تجھے کہا گیا ہے نا وہ کر، جس سے منع کیا گیا ہے وہ نہ کر. اسی خاندان میں رہ، جن کے ساتھ جس سلوک کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر. ماں باپ کی عزت کر، ان کی احترام، ان کا تابع داری کر، بہن بھائیوں سے محبت کر، ان کے ساتھ تعاون کر، بیوی بچوں کا خیال کر، ان کو نان و نفقہ تیری ذمہ داری ہے. تو تجھے اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے تو ولی اللہ بن جائے گا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جنگلوں میں جا کے اتنی زیادہ تکالیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو نجات کے بارے میں نے جو ابھی بتایا کہ پہلا ان کا فلسفہ ہے کرما. اس کے تحت، جس کو کرم کہتے ہیں، کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہی شکل میں دوبارہ پیدا ہوگا. اس سے نجات کے لیے 3 طریقے ہیں. ایک ہے راہ عمل، کہ چاروں ذاتوں کے الگ الگ فرائض ہیں، وہ اپنے اپنے فرائض ادا کریں تو وہ نجات پا جائیں گے. یہ پہلے دور کے فلسفیوں کا کام تھا، ان کا نظریہ تھا. درمیانی دور کے فلسفیوں نے کہا کہ نہیں، راہ علم بھی ہے، کہ جو مراقبہ کرے گا خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا حقیقی علم حاصل کر لے گا، جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو گیان کہتے ہیں، اور مراقبے کو گیان دھیان کہتے ہیں، کہ اس کے علم کے طلب میں ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر کے سوچتے رہنا اس کے بارے میں. تو کہا جی جو بھی اس کی معرفت حاصل کر لے گا وہ بھی نجات پا جائے گا. اور تیسرا اس کا راہ ریاضت، کہ جو سخت عبادات کرے گا وہ نجات پائے گا. یہ تھے ان کا نجات کا طریقہ. اب اس سے اگلا سٹیپ ہے ان کے جو امتیازی مسائل ہیں پوری دنیا سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو صرف ہندوؤں کے ہیں. ان میں ایک ہے نیوگ. نیوگ کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے اولاد نہ ہو، اس کی شادی ہو چکی ہو، اس کا خاوند ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو، شادی نہیں، وہ اولاد نہیں ہوئی، تو وہ خاوند اپنی بیوی کو اجازت دے کہ وہ کسی اور مرد سے اولاد حاصل کر رہے. اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اس کے ساتھ ایک خاص ٹائم کے لیے اس نے وہاں پر اس کے پاس رہنا ہے، اور اس طرح وہ اپنے خاوند کی خدمت بھی کرے گی. مطلب رات اس کے ساتھ گزارے گی، واپس گھر آ جائے گی یا وہیں پر رہے، جیسے بھی ان کا وہ طے ہو. اور ایسے خاوند کو سوامی دیانند ستیارتھ پرکاش کتاب ہے، بہت مشہور و معروف. میرے پاس اس کا تقریباً 1876 یا 70 کا ایڈیشن ہے، اس کا ترجمہ جو پنجاب کے ان کی آریہ سماج نے کیا تھا. تو سوامی دیانند ان کے بہت مشہور ریفارمر ہیں، اور اس نے اس میں 14واں باب جو ہے وہ اسلام کے بارے میں لکھا تھا. اس پر 114 اس نے کہا جی قرآن مجید کی صورتیں 114 ہی اس نے اعتراض کیے تھے، اور ان کا جواب دیا ہے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے. حق پرکاش کتاب ہے ان کی، اس میں
جو 14ویں باب کا تھا. تو اس نے ہر مذہب پر اعتراض کیے، اپنے ہندوازم پر بھی اعتراض کیے کہ یہ بت پرست ہیں، یہ مشرک ہیں. تو اس نے توحید کا سبق دیا ان کو. تو وہی نیوگ کا مسئلہ بھی اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جس عورت کے اولاد نہ ہو اور اس کا خامند بھی ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس سے میرے اولاد نہیں ہوگی، تو وہ اپنے خامند اور میاں بیوی دونوں مشورہ کر لیں، کر کے کسی تیسرے آدمی سے اولاد حاصل کر دیں. اور ایسے آدمی کے لیے اس نے لفظ لکھا ہے اس میں ستیہ رتن پرکاش میں، عالی حوصلہ خامند، جو اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیجے گا. اور اسی کو آج کل کہا جاتا ہے روشن خیال، لبرل، وسیع ذہن والا، جس میں تشدد نہ ہو. تو جو بھی دنیا اس وقت کر رہی ہے اس سے بہت بڑے پیمانے پر یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. ابھی تو یہ وہاں پر نہیں پہنچے جو پہلے لوگ کر چکے ہیں. تو اس دور میں آج سے 150 سال پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ایسا آدمی جس کو بغیرت کہتے ہیں آپ، اس کو انہوں نے کہا جی وہ عالی حوصلہ شخص ہے، وہ اس نے بڑا حوصلہ دیا. اور اس میں دیور سے بھی لے سکتے ہیں، بھابھی کو بھی دے سکتے ہیں اولاد. یہ اس طرح کا مسئلہ ان کا نیوگ. تو مناظرہ ہو رہا تھا حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی ہندو پنڈت سے. اس نے مولانا نے نیوگ پر اعتراض کیا. تو پنڈت نے کہا جی آپ کے ہاں بھی تو بیوہ کی شادی ہوتی ہے نا. مولانا نے کہا کہ اگر میں تجھے علم سے جواب دوں گا تو ہو سکتا تمہارے ہندوؤں کو سمجھ نہ آئے، وہ اس میں کوئی اور بات نکالیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں سادہ سے تمہیں ابھی جواب دیتا ہوں. انہوں نے جلسے میں کہا کہ بھائی مسلمانوں جو اس میں جلسے میں بیٹھے ہو مناظرے میں، جس کی والدہ نے دوسری شادی کی ہے اور وہ دوسری شادی سے پیدا ہوا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تو کچھ آدمی جن کی والدہ کو پہلے وہ طلاق ہو گئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، اس نے دوسری شادی کی، وہ دوسری شادی سے پیدا ہوتے، وہ 1 2 4 جتنے بھی تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جائیں بس. انہوں نے کہا اب ہندوؤں میں سے جو نیوگ کی اولاد ہیں، جو نیوگ کے طریقہ سے پیدا ہوئے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کوئی بھی نہ کھڑا ہوا. تو انہوں نے کہا پنڈت جی فرق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایک ہے کسی کے ساتھ شادی ہونا، چاہے دوسری شادی ہو، چاہے وہ بیوہ ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، دوسری شادی اس نے کی، اس سے اولاد ہوئی، وہ اور بات ہے. ایک ہے بغیر نکاح کے پیدا ہونا، وہ بہرحال قابل شرم ہے دنیا کے ہر معاشرے میں. اس کے لیے علیحدہ سے نام ہوگا، چاہے وہ اس کو قبول کریں چاہے نہ کریں اس معاشرے میں، لیکن نام اس کا علیحدہ سے ہوگا. جیسے انگریزی میں حرام زادے کو نیچرل سن کہتے ہیں، مطلب باسٹرڈ تو کہتے ہیں، لیکن اس کو بہت پولائٹ، اور اس کو پادری حافظ خیر اللہ اس طرح کے الفاظ کو کہتے ہیں کومل بیانی، نرمی سے بیان کرنا. تو ایسے بچے کو جو حرام زادہ ہو یورپ میں، برطانیہ میں، نیچرل سن کہتے ہیں. تو بہرحال جو بغیر نکاح کے پیدا ہوا اس کی کیٹیگری پوری دنیا میں الگ ہی رکھی گئی ہے. لیکن یہ پنڈت صاحب نے بتایا، سوامی دیانند ستیہ رتن پرکاش، ستیہ رتن پرکاش لفظ کا معنی ہے نور حق. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جس کے اولاد نہ ہو وہ کسی اور آدمی سے اولاد حاصل کر لے. اور یہی مشرکین عرب میں طریقہ تھا. نکاح کے جو مختلف طریقے تھے عرب میں جاہلیت کے دور میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو آدمی بہادر ہوتا تھا اس سے اولاد لینے کے لیے عورتیں جاتی تھیں. اور یہ اتنا ان کا پرانا طریقہ ہے، انہوں نے یہ تاریخی انہوں نے ثبوت دیا ہے سوامی دیانند نے، کہ یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے. اور آپ تاریخی واقعات پڑھیں، وہ میری اس بات کا ثبوت ہے. تو میں صرف ایک حوالہ اس کا دوں گا کہ یہ ان میں کتنا پرانا طریقہ تھا کہ جو وید ہیں یہ تصنیف کیے ہیں یا ایڈٹ کیے ہیں یا اب جو اس شکل میں ہیں ان کو ترتیب دیا ہے ویاس نے. بے کے ساتھ بھی ہے بیاس، جیسے دریائے بیاس، واؤ کے ساتھ بھی ہے ویاس. تو جو ویاس تھا خود وہ جناب اس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اپنی بابیوں وغیرہ اور دوسروں کو بغیر نکاح کے اولاد عطا فرمائی تھی اس نے بھی. مطلب جو ویدوں کا لکھنے والا ہے. تو یہی بات اس نے کی ہے پنڈت دیانند نے. سرسوتی اس کو کہتے ہیں، پنڈت دیانند سرسوتی. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ تاریخی سارے واقعات دیکھ لیں، ہمارا یہ طریقہ ہے بہت پرانا نیوگ جو ہے. ایک تو یہ ان کا امتیازی مسئلہ، پوری دنیا میں کسی نے ایسے نہیں کیا. ہندو مشرکین نے کیا اور یا عرب کے مشرکین نے کیا. اس کے بعد ان کا جو امتیازی مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے خدا ازل سے ابد تک ہے، ایسے ہی
روحیں یہ خدا کی تخلیق نہیں ہیں، یہ بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اسی طرح مادہ میٹر جو ہے جس سے چیزیں بنتی ہیں یہ بھی ازلی اور ابدی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ فلسفی تھے نا، گیان دھیان والے تھے، مراقبے میں بڑے سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے آج کل کے سائنسدان اور فلسفی ہیں ویسے یہ بھی فلسفی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی چیز کے خدا بنا دے، تو ان کا اس کا مطلب مادہ بھی قدیم ہوگا، یہ بھی پہلے سے ہمیشہ سے ہے، روحیں بھی قدیم ہیں، خدا نئی روح پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے یہ بتایا کہ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں جو نتھنگ سے پیدا کرے۔ آج کل سائنسدان کہتے ہیں جی کہ قرآن نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک مکھی بنا کے بتاؤ، تو ہم نے یہ مکھی بنا کے زندہ کر کے اڑا دی ہے۔ تو بھائی اس میں فرق سمجھ لیں، جو لوگ انٹرنیٹ پر فیس بک پر کام کرتے ہیں وہ فرق سمجھ لیں کہ خدا معدوم سے پیدا کرتا ہے، خدا نتھنگ سے بینگ کرتا ہے۔ یہ جو ہیں یہ کسی نہ کسی مادے کو، میٹر کو استعمال کر کے وہ چیز بناتے ہیں، چاہے وہ ہوا ہی ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ خدا معدوم سے پیدا کرتا ہے، انسان موجود سے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ تو یہ جو سائنسدانوں نے کہا کہ خدا نے چیلنج دیا تھا مکھی بنا کے ہم نے بنا دی، بھائی کس چیز سے بنائی ہے؟ خدا تو نتھنگ سے پیدا کرتا ہے، تو اس لیے نہ روح قدیم ہے نہ مادہ قدیم ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، اینڈ دیٹس آل۔ یہی فلسفیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن مجید نے تعارف کرایا کہ خدا تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، وہ نتھنگ سے پیدا کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے، جیسے رسول، اور اس دنیا میں اس کے نمونے اس نے دکھائے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں صحیح سندوں سے حدیثوں میں ثابت ہیں، ان میں کئی ہیں۔ پانی تھا، ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ایسے رکھ دیا اور اس میں سے 1400 کا لشکر تھا وہ، یا 1500 کا لشکر تھا۔ سب سے پہلے تو 1500 آدمی نے پانی پیا وہ پیالے سے، مطلب اس سے پانی ابلا ہے وہ لے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو پلایا۔ اونٹ اتنا زیادہ پانی پیتا ہے کہ وہ 10 دن بھی پانی کے بغیر پھر رہ سکتا ہے، وہ ذخیرہ کر لیتا ہے پیٹ۔ اسی طرح گھوڑا کتنا زیادہ پانی پیتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی مشقیں بھری ہیں، جس نے وضو کرنا تھا اس نے وضو کیا، مطلب انہوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ جب آپ نے سب سے پوچھ لیا کہ بھئی ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک کو نکال لیا۔ اسی طرح ایک صحابی کو غریبی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور بہت زیادہ تنگی ہے۔ آپ نے اتنے دانے دے دیے کہ جا کے چکی میں ڈال کے تو اس کو پیستے رہنا۔ وہ کئی مہینے پیستے رہے، اس میں سے آٹا نکلتا رہا، اور آپ نے کہا تھا کہ چکی اٹھا کے نہیں دے۔ لیکن انسان میں جس چیز سے منع کیا جائے اسی کا تجسس زیادہ ہوتا ہے، اور ایک دن انہوں نے اٹھا کے دے لی، پھر ختم۔ انبیاء کے ذریعے اللہ پاک نے یہاں پر پیدا کر کے بتایا کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر میٹیریل کے میں بنا دیتا ہوں، ایسے میں نے بنائی تھی کائنات، حکم دیا بس ہو گئی۔ تو جو لوگ فیس بک پر، انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں ان کو یہ دہریے رنگ برنگے سوال کرتے ہیں، تو بھائی اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اس کی لیمیٹیشن ہے، حد ہے کہ یہ موجود سے پیدا کرتا ہے، خدا معدوم سے پیدا کرتا ہے، خدا نتھنگ سے بینگ کرتا ہے، یہ سم تھنگ سے بینگ کرتے ہیں۔ تو یہ مادہ روح کے ازلی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اب باقی بات کہ یہ مذہب جس نے دنیا کے کئی مذاہب ختم کر دیے، ان کو اپنے آپ میں ضم کر لیا، یہ اسلام کو ضم نہیں کر سکا اپنے آپ میں، اسلام اس سے بچ گیا۔ واحد مذہب اسلام ہے جو ہندوازم کے اثر سے بچا، ورنہ اس نے مذہبوں کے مذہب کھا لیے، بہت زیادہ مؤثر مذہب تھا یہ۔ الٹا اسلام نے ہندوازم پر اثر ڈالا، اور ڈاکٹر تارا چند نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ ہندوازم پر اسلام کا اثر، اسی طرح کا نام ہے، اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں لکھی تھی اصل میں اس نے۔ تو اس میں اس نے وہ سارے جو ریفارمرز پیدا ہوئے اسلام کے ہندوستان میں انٹروڈیوس ہونے کے بعد، ان سب کا ذکر کیا کہ یہ سب لوگ اسلام کے زیر اثر انہوں نے یہ تحریکیں چلائیں،
اور ان تحریکوں کا نچوڑ آپ سمجھ لیں، جتنی بھی تحریکیں ہوئیں، کہ ان سب نے توحید کی طرف اپنے ہندوؤں کو مائل کیا، کیونکہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یار کسی جگہ کا نظام بھی ہو، چاہے گھر کا ہو چاہے ملک کا ہو، ایک آدمی کا حکم چلے گا تو کام چلے گا، ورنہ کام نہیں چل سکتا۔ دو برابر کے حکم دینے والے ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ جتنے ہوں گے مسئلہ ہی بنا رہے گا۔ اسی چیز کی طرف خدا تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا، کیونکہ اختلاف رائے تو بہرحال ذی عقل ہستیوں میں ہوتا، اگر اختلاف رائے نہیں تو پھر ذی عقل نہیں۔ تو جو عقل مند ہیں ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے صرف ان میں نہیں ہوتا جہاں پر عقل استعمال نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے لوگوں کو اسلام کے زیر اثر اور اسلام میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں ان کا موٹیو کیا تھا۔ موٹیو یہ نہیں تھا کہ اس میں اپنی اصلاح کرنی تھی، مقصد یہ تھا کہ لوگ جب سنتے کہ یار ایک خدا ہے، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، سب صفات اسی کے ہیں، تو وہ لوگ مسلمان ہونا شروع۔ انہوں نے پھر اس سے روکنے کے لیے، یہ جتنے ریفارمرز میں نام لوں گا یہ سارے ان کا موٹیو یہ تھا کہ مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر آپ توحید لینے جاتے ہو تو آپ کو ادھر ہی مل جائے گی، جو سودا آپ نے باہر سے خریدنا ہے وہ گھر میں موجود ہے۔ دوسرا تھا مسئلہ ان کا ذات پات کا۔ مسلمانوں میں یہ ہے، اب پاکستان میں جتنا بھی ذات پات کا جو اثر ہے یہ سارا ہندوؤں کے زیر اثر ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ جس دن کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تمام لوگ بحیثیت مسلمان برابر ہیں، ان میں فرق جب ہوگا وہ خدا کے دربار میں ہوگا نیک اعمال سے، اور اس دنیا میں فرق ہوگا ان کی اس بات سے کہ انہوں نے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچایا یا کیا فائدہ پہنچانے کے پوزیشن میں۔ مثلا عالم دین ہے، اس کا دوسروں سے مرتبہ بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کو دوسروں کی نسبت زیادہ فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، کوئی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے، حکمران ہے، کسی علاقے کا گورنر ہے، وہ انسانیت کو زیادہ فائدہ پہنچا، اس کی پوزیشن ہے۔ تو اس لحاظ سے انتظامی طور پر ان میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، باقی ایمان کے لحاظ سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے لحاظ سے، نجات کے لحاظ سے، خدا کے دربار میں سب برابر، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر، یہ چودھریوں کا خاندان تھا، ذاتی طور پر آپ ان کو جانتے ہیں وہ کیسے تھے، لیکن سیدنا بلال کہتے تھے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ غلام سے آزاد ہوئے تھے، تو وہ حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور غلامی ایسا داغ تھا جو کبھی بھی نہیں مٹتا تھا اس عربوں میں، لیکن جو ان کو مرتبہ حاصل تھا مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے ان کا ادب کرتے تھے کہ یار یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ، ان کا نام بھی محبوب رسول تھا، حب رسول اللہ، تو حالانکہ غلام کے بیٹے تھے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس میں سب مسلمان برابر ہیں، قانونی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں، اعمال کے لحاظ سے اگلے جہان میں فرق ہوگا۔ تو جب ان ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو مذہب ہی عجیب ہے کہ خدا ایک ہے، اس میں انسان سارے برابر ہیں، تو لوگ اس طرح مائل ہونا شروع ہوئے۔ جب مائل ہونے ان کو روکنے کے لیے اصل موٹیو یہ تھا کہ ان کو، یہ آپ کو بات ملے گی، یہ جو اپنا ڈاکٹر اکرام اللہ تھے، ڈاکٹر شیخ محمد اکرام جو تھے، وہ آر سی ڈی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، حکومت پاکستان کے سیکرٹری، انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر۔ تو انہوں نے جب مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں 700 عیسوی سے لے کر تو 1947 تک، انہوں نے وہ 3 جلدوں میں جو نمایاں افراد تھے، نمایاں تحریکیں تھیں، نمایاں کام تھے مسلمانوں کو، وہ سارے 3 کتابیں جمع کیے۔ اس میں سے ایک کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جتنے لوگ تھے جو ریفارمر تھے، انہوں نے دراصل لوگوں کو مسلمانوں سے روکنے کے لیے یہ تحریکیں شروع کی تھیں۔ تو ان کو اصلاح کی تحریکیں کہا جاتا ہے، ریفارمز کی موومنٹس۔ تو ان میں اسلام کے زیر اثر 2 باتیں خاص طور پر، کہ ایک تو ذات پات کو ختم کرو اور دوسرا توحید کو مانو۔ اس کے تحت ان میں بہت ساری تحریکیں شروع ہوئیں۔
ان کے جو مین جو آدمی تھے، ان کے نظریات میں نے آپ کو بتا دیا، میں صرف ان کا تعارف کروا دوں گا۔ جو مین آدمی تھے ان کے، وہ تھے جب مسلمان آئے ہیں تو اس صدی کو کہتے ہیں 8ویں صدی، 700 کچھ میں یہ مسلمان یہاں پر آئے ہیں۔ تو صدی جب شروع ہوتی ہے، مطلب 699، جو 700 پورا ہو گیا تو 7ویں صدی مکمل ہو گیا، اب 701 جو ہے وہ 8ویں صدی ہے۔ تو سب سے ان میں جو ابتدائی ریفارمرز تھے، جب اسلام آیا تو اسی وقت ان میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ یار یہ تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ روکنا کیوں تھا؟ روکنا اس لیے تھا کہ جو ہمیں چندے آ رہے ہیں، جو ہمیں مال اور فتوح آ رہی ہیں، تو وہ کہاں جائیں گی؟ پھر تو ہم بھوکے مارے، ہمیں تو کر کے کھانی پڑے گی۔ تو اب ان میں فوری طور پر بندے دانات ہیں، انہوں نے فوراً اس کا حل کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہی باتیں ادھر بھی بتانا شروع کر دو۔ تو ان میں جو ابتدائی ان کے ریفارمر تھے، اس کا نام تھا شنکراچاریہ۔ یہ صاحب 8ویں صدی کے آخر میں مالابار ساحل پر دریائے الور کے کنارے ایک گاؤں تھا کالڈی، وہاں پر ایک برہمن کے گھر پیدا ہوئے۔ اب برہمنوں کو ہی تو مال آتا ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ یار یہ جو نئے لوگ ادھر آئے ہیں، یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں اور بات بالکل عقل میں آ رہی ہے، تو اس کو روکو کسی طرح۔ تو اس نے بھی پھر اس کی 32 سال کی عمر ہوئی، اس کے کول یہ جلدی فوت ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھی ایک تو سارے ہندو جو ہے نا مختلف اپنے گروپ چھوڑ کے ایک مذہب اختیار کرو۔ آپ کو پتہ جب مسلمان ادھر آئے ہیں تو مذہب ایک ہی تھا۔ یہ جو بعد میں نا سارے گروپنگ ہوئی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، انسانوں میں یہ خوبی ہے کہ یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس نے کہا بھائی خدا ایک ہے، یہ شنکراچاریہ نے کہا، وہی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے، دنیا مایا ہے، مایا کہتے ہیں دھوکے کو، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایک مذہب رکھیں، ایک خدا کو مانیں، یہ جو مختلف گروپ ہیں ان کو ختم کر دو، اور جو بزرگان سلف جو ہمارے گزرے ہیں، جو ہمارے پہلے بزرگ گزرے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کسی استاد کامل کے پاس بیٹھ کر آپ کریں، اور حیوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو آپ خدا کے حکم کے تابع رکھیں اور رہبانیت اختیار کریں، جوگی بن جائیں۔ یہ تھا شنکراچاریہ۔ دوسرا تھا رامانج۔ یہ 1016 عیسوی میں مدراس کے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے بھی اسی طرح کی تعلیمات لوگوں کو دیں۔ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ تمام صفات حسنہ سے متصف ہے، اسی نے اب دیکھیں کیسے چینج آئی ہے ان کے خیالات، اسی نے روح اور مادہ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا رامانج کہ اسی نے روح اور مادہ کو پیدا کیا، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ یہ نیک کام کرو، مندر میں جھاڑو دو، خدا کی پوجا کرو، خدا کے ناموں کو گیت گاؤ، مراقبہ کرو، تو آپ لوگ جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے۔